بچوں کی طرح ضد کر کے کہتی ہے بابا ملا. پڑ گیا مسائل میں، ہائے مجھے بابا ملا. سجاد کہتا ہے سکینہ میں قیدی ہوں، میری کون سنتا ہے؟ میں بابا کہاں سے ملا؟ ضد کر گئی سکینہ، بابا بابا کر کے ساری رات روتی رہی قبلہ. دوسرا دن گزر گیا روتی رہی، دوسری رات آئی روتی رہی، تیسرا دن آیا روتی رہی، تیسری رات جب آئی روتے 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 سجاد کی آغوش میں تیسری رات ہے، بھائی کی گردن کے گرد باہیں ڈال کے کہتی ہے سجاد سو جا. آواز آئی تو سو پھر میں سوؤں گا. سکینہ کہتی ہے سجاد تو قیدی ہے، بیمار ہے، تیرے زنجیر بہت ہے، پہلے تو سو پھر میں سوؤں گی. بہن کی ضد کو مانتے ہوئے قیدی نے کڑیاں اپنی سمیٹی، ان کڑیوں کا سرہانہ بنایا، سو گیا. جب سجاد سو گیا نا، سکینہ نے بھائی کی آغوش چھوڑی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہ بیویوں کے پاس گئی نہ بھائی کے پاس رہی، زندان کی دیوار کے پاس جا کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس پہ سر رکھ کے سکینہ سو گئی. ایک چیخ نکلی، آواز آئی بابا شام کے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت نرم بستروں پہ سو رہی، میں تیری وہ بیٹی ہوں جسے تیرے سینے کے سوا کبھی نیند نہیں آئی تھی. تو نے کربلا میں کہا تھا سکینہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، جہاں نیند آئے سو جانا. میں بستر پہ نہیں، ریت پہ پتھر کا تکیہ بنا کے میں سو رہی ہوں. ادھر سکینہ کو نیند آئی یا دروغہ زندان کا آیا، قیدی کے زنجیر ہلائے، مصائب ختم ہے. جتنا تو رو چکا بہت ہے. میری بڑی مجلس ہو گئی قبلہ، میں تیرا ممنون ہوں سید. تو ایک غریب سید زادی کو 4 سال کی معصومہ کو رات کے اس وقت رو پڑا، تیری بڑی مہربانی. سجاد کے زنجیر ہلائے سپاہی نے، زخم دکھ گئے، قیدی کی آنکھ کھلی. آواز آئی میرا نام نہیں آتا تھا، قیدی کر کے بلا لیا ہوتا. میرے زخم دکھ گئے. آواز آئی قیدی جاگ. قیدی کہتا ہے کیا بات سنو گے؟ سپاہی کہتا ہے تیری کتنی بہنیں؟ آواز آئی 3. ایک کو مدینے چھوڑ آیا ہوں، ایک کربلا میں بیوہ ہو گئی. سپاہی کہتا ہے جو بہت زیادہ بابا بابا کر کے روتی ہے وہ کون ہے؟ آواز آئی وہ سامنے پتھر پہ اپنا سر رکھ کے 3 راتوں کے بعد ابھی سوئی ہے. آواز آئی قیدی سے جگانے کا نام آیا. قیدی کہتا ہے کیوں؟ آواز آئی شام کی عورتوں نے درخواست دی ہے، زندان میں ایک قیدی بچی ہے جو اتنا روتی ہے ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی. کیوں شرم کر کے رو رہا ہے بھائی؟ اس سے بڑا مسائل میں کہاں سے پڑھوں گا؟ ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی، اسے ایسے زندان میں قید کرو کہ اس کی آواز ہماری بچیوں تک نہ پہنچے. اس لیے یزید نے حکم دیا ہے تیری اس بہن کے لیے علیحدہ زندان کا نام آیا. کڑیاں سمیٹ کے اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کے قیدی کی چیخ نکلی. آواز آئی واہ غربتا، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، ہائے میری غربت. قیدی اٹھا قبلہ زندان کے آخری گوشے میں آیا، سکینہ کو اٹھایا جو اب تک نہیں رویا، ہر آنکھ رو پڑی ہے الحمدللہ. سکینہ کے رخساروں سے شام کے سنگریزے صاف کر کے کہتا سکینہ جاگ، سکینہ جاگ، میں جو کہتا تھا نہ رویا کر، سکینہ جاگ. سکینہ کی آنکھ کھلی. آواز آئی سجاد بابا آ گیا. آواز آئی بابا نہیں آیا، تیری موت کا پروانہ آ گیا. آواز آئی کیا بات ہے؟ آواز آئی تیرے لیے زندان کا حکم ہے اور علیحدہ زندان کا. بھائی کی گردن میں باہیں ڈالنی، دیکھ کے کہتے سجاد یہ علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے؟ سجاد کہتے جہاں نہ میں ہوں گا، نہ باقر ہوگا، نہ پھوپھی زینب ہوگی، نہ پھوپھی کلثوم ہوگی، نہ اما رباب ہوگی، اکیلی تو ہوگی. زندان کی 4 دیواری ہوگی، اندھیرا ہوگا. بھائی سے کہتے مجھے اتار. سجاد نے اتارا.
دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھائی کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے معصومہ کہتی ہے تجھے واسطہ اپنی غربت کا میری ضمانت دے دے، میں قسم کھاتی ہوں آئندہ مر جاؤں گی بابا کہہ کے نہیں روؤں گی۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو بھائی، بابا کہہ کے نہیں روؤں گی۔ سجاد کہتا ہے میں قیدی ہوں، جیو میرے نوجوانوں، میں قیدی ہوں، میری ضمانت کون مانتا ہے؟ آواز آئی اچھا۔ سجاد کہتا ہے جلدی کر۔ سپاہی کہتا ہے سجاد دیر کا وقت نہیں ہے، چھوٹی سی معصومہ کو، پتہ نہیں تو سن رہا ہے یا نہیں، چھوٹی سی معصومہ کو سینے سے لگایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں زنجیر، زخمی پیشانی، خون آلود داڑھی، اٹھا ایک ایک بی بی کو اٹھایا، اٹھو سکینہ کو آخری بار مل لو۔ اللہ جانے پھر سکینہ ملے یا نہ ملے۔ ہر بی بی نے سکینہ کو سینے سے لگایا، کوئی پیشانی چومتی ہے، کوئی بال چومتی ہے، کوئی کہتی ہے سکینہ تجھے پانی نہیں ملا ہمیں افسوس ہے، کوئی کہتی ہے بابا نہیں ملا ہمیں افسوس ہے، کوئی کہتی ہے ویران مدینہ۔ سکینہ کو سجاد نے لیا، جانے لگا۔ سکینہ کہتی ہے نہ سجاد بھائی، ایک دفعہ میں بھی آخری سلام کر لوں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے، اب کوئی رو رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میرا اپنا دل اب ختم ہو گیا، بھر گیا دل قبلہ، میں نے چونکہ شہادت کبھی نہیں پڑھی یہاں تک پڑھتا ہوں۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھے، آواز آئی پھوپھی زینب میرا سلام، پھوپھی کلثوم میرا سلام، پھوپھی رقیہ میرا سلام، اما رباب میرا سلام۔ جب باقر کے قریب آئی نا، آواز آئی باقر بھائی اگر مدینے جائے نا صغرا سے میرا سلام کہنا سکینہ کہتی تھی اچھا ہوا نہیں آئی، نہیں تو تماچے کھاتی، زندان جاتی، تیرے لیے علیحدہ زندان ہوتے۔ قبلہ سجاد لے کے سکینہ کو چل پڑا، دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھائی کی گردن میں ہے، راستے میں سوال کرتی آتی ہے سجاد تو روز آئے گا، ہائے سجاد تو روز آئے گا۔ سجاد کہتا ہے اگر کسی نے آنے دیا تو آؤں گا۔ آواز آئی سجاد میری خبر لے گا یا نہیں؟ میں نے علیحدہ زندان کبھی نہیں دیکھے، مجھے پتہ نہیں علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے۔ 4 سال کی بچی جنہیں رونا نہیں آ رہا اپنی قسمت سے کہے قبلہ پہلے زندان کا دروازہ کھلا۔ بچوں کی قبلہ عادت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب اندھیرا ہو نا، اگر بھائی کی گردن میں ہاتھ ہو مضبوطی سے پنجہ باندھ کر لیتے ہیں، سر سینے پہ لگا لیتے ہیں۔ پہلے زندان کا دروازہ کھلا، 4 سال کی معصومہ نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سجاد کی گردن میں بند کر لی، سر سینے پہ رکھا، آہستہ سے چیخ نکلی، آواز آئی سجاد بھائی اندھیرا ہے۔ ہائے سجاد بھائی اندھیرا، روتا بھی ماتم بھی کرتا، سجاد بھائی اندھیرا ہے۔ سپاہی کہتا ہے یہ نہیں، اگلے زندان کا دروازہ کھلا۔ سکینہ کہتی ہے سجاد بھائی گرمی ہے، اگلے زندان کا دروازہ کھلا۔ جب تیسرے زندان کا دروازہ کھلا، سکینہ کہتی ہے مجھے یہی اتار۔ سپاہی کہتے ہیں یہاں نہیں، سجاد کہتے ہیں یہاں منزل نہیں۔ سکینہ کہتی ہے سجاد رک جا، یہاں تو نہیں اتار رہا، جہاں تو کہے گا میں نہیں اتروں گی۔ پتہ نہیں سن رہے یا نہیں۔ 4تھا زندان ہے، 5واں زندان ہے۔ سپاہی کہتے ہیں اسی زندان میں ہوتا۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ اتر جا۔ 4 سال کی معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، آواز آئی تجھے غربت کا واسطہ مجھے نہ اتار، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں نظر کچھ نہیں آتا۔ سجاد کہتا ہے اتر جا۔ سکینہ کہتی ہے نہیں اترتی۔ سجاد کہتا ہے میری غربت کا واسطہ سکینہ اتر جا، وقت نہیں ہے۔ آواز آئی تجھے اصغر کا واسطہ مجھے نہ اتار، آواز آئی اتر جا۔ سپاہی کہتا ہے جلدی کر، جلدی کا نام آیا جب بھائی نے معصومہ کے دونوں ہاتھ قبلہ جلدی سے چھڑا کے تو زانو ہو کے سجاد نے سکینہ کو زندان میں بٹھایا۔ آواز آئی سکینہ حوالے اللہ کے میرا آخری سلام کا نام آیا۔ 4 سال کی معصومہ اندھیرے میں اٹھی، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے۔ آواز آئی سجاد تیری داڑھی نظر نہیں آتی، سجاد
خدا کے لیے رک جا، میں مر جاؤں گی. سلامت رہو بھائی، روتے بھی آؤ ماتم بھی کرتے رہو. سجاد میں مر جاؤں گی. قبلہ ادھر سجاد نکلا، ادھر زندان کا دروازہ بند ہوا. زندان کی دہلیز پہ کافی دیر سجاد بیٹھا رہا. حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے، صبر کرنا، میں روز آؤں گا. سجاد روز آتا رہا. قبلہ تیسری رات تھی. اب جو سجاد آیا، اب پانی پتھر میرے سامنے رکھ، اگر پانی نہ ہو جائے. سکینہ کے مصائب کوئی نہیں، رو تو پڑا ہے نا، مانگے ایک دعا. قبلہ سکینہ کے زندان کے قریب آواز آئی، سکینہ میرا سلام. کوئی جواب نہیں آیا. میں پڑھ گیا مصائب. سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا. سجاد کا دل دھڑکا، دوسرے دروازے سے آیا، سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا. آواز آئی، سکینہ میں سجاد ہوں، بابا کی غربت کا واسطہ جواب دے. زندان کا دروغہ آیا دوڑ کے، قیدی کسے سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی، جلدی دروازہ کھول، میری بہن اندر ہے. آواز آئی، قیدی فاتحہ لے. آدھی رات کا وقت تھا. رات اس قیدی بچی کی 3 چیخیں آئی. اس کا کوئی بابا تھا. آواز آئی، بابا حسین. کوئی اس کا بھائی اکبر تھا. آواز آئی، بھائی اکبر. کوئی اس کا چاچا عباس تھا. تیسری آواز آئی، چاچا عباس. میری طرف سے خدا حافظ، میرا کوئی نہیں رہ گیا. اس بچی کی 3 چیخیں آئی. میں نے دروازہ کھولا، بچی اودھے منہ بستر پہ، خواب کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. اب جو سجاد نے دروازہ کھولا اور سکینہ کے دونوں ہاتھ اٹھے، لب ہلے. آواز آئی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور میں مظلومہ تھی، میں معصومہ تھی. سلامت اللہ.